خواتین و حضرات، ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کی وجوہات پر ہم میں سے اکثر لوگوں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا ہوگا۔ مثلا دھوپ میں آپ کا رنگ سیاہ کیوں ہو جاتا ہے اور آپ کے بالوں کا رنگ ہلکا کیوں ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کو سردی کیوں نہیں لگتی، گاڑی یا جہاز میں سفر کرنے سے متلی اور قے کیوں ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزوں کی وجوہات کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دھوپ میں بال سفید کرنے والا محاورہ تو ضرور سنا ہوگا۔ دراصل جب آپ دھوپ میں زیادہ دیر بیٹھتے ہیں تو آپ کے بالوں کا رنگ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی جلد کی رنگت سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سب کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے جلد اور ہمارے بالوں میں ایک پگمنٹ ہوتا ہے جس کو میلانن کا نام دیا جاتا ہے۔ جب دھوپ آپ کے بالوں اور آپ کی جلد کے اوپر پڑتی ہے تو میلانن ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے بالوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ میلانن کو ریسٹور کر لیں، اس لیے ان کا رنگ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ہماری جلد میلانن کے ٹوٹنے کے بعد اس کو اور زیادہ مقدار میں بناتی ہے، جس کی وجہ سے جلد کی رنگت سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ آپ آئس کریم کھاتے ہیں تو فوراً سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر آپ سردی کے موسم میں جاگنگ کر رہے ہوں اور سردی میں سانس لیں تو پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے پیلٹ یعنی تالو میں موجود خون کی شریانوں کا سکڑ جانا ہے، جس کی وجہ سے سر درد ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آپ کی آنکھوں کو کیوں سردی نہیں لگتی؟ ہماری آنکھوں میں ٹیمپریچر کو محسوس کرنے والے تھرمو ریسپٹرز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری آنکھوں کا زیادہ تر حصہ اسکل کے اندر ہوتا ہے اور وہاں خون بہت زیادہ گردش کرتا ہے، جو کہ آنکھوں کو گرم رکھتا ہے۔ ناظرین، شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ جب آپ اپنی آواز کی ریکارڈنگ کریں اور پھر اسے سنیں تو وہ عجیب سی لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی آواز ہے ہی نہیں۔ اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ ریکارڈر آپ کی صرف وہ آواز سنتا ہے جو کہ صرف ہوا میں سے گزر کر جاتی ہے، جبکہ آپ ویسے بات چیت کے دوران جو اپنی آواز سنتے ہیں وہ نہ صرف ہوا سے گزر کر آپ کے کانوں تک جا رہی ہوتی ہے، بلکہ آپ کی کھوپڑی یعنی اسکل کی ہڈیاں بھی اس کو کانوں تک پہنچا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں آوازیں آپ کو مختلف لگتی ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے جب گاڑی یا ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا تو ان کو متلی یا قے ہونے لگتی ہے۔ اس کو موشن سکنس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کو دو مختلف سگنلز مل رہے ہوتے ہیں اور وہ جج نہیں کر پا رہا ہوتا، یعنی آپ کی آنکھیں باہر کے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جس سے دماغ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ حرکت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا باقی جسم ساکت یعنی ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے۔ دماغ دونوں سگنل کو محسوس کرنے کے بعد کنفیوز ہو جاتا ہے اور وومٹنگ سینٹر کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کی جلد کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے ابھار بن جاتے ہیں جن کو گوز بمپس یا پھر رونگٹے کھڑے ہونا کہتے ہیں۔ دراصل یہ گوز بمپس آپ کی جلد میں موجود ہیئر فولیکلز کے سکڑنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کی جلد کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر موجود ہوا کی ایک تہہ بن جاتی ہے جو کہ آپ کو سردی سے بچاتی ہے۔ ہمارا یہ رسپانس بالکل باقی جانوروں کی طرح ہی ہے جن کے اندر بالوں کی ایک بڑی تہہ ان کو سردی سے بچاتی ہے، یا پھر جانوروں میں یہ رد عمل کسی ڈر یا لڑائی کے وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اکثر پرندوں کو ایک خاص ترتیب کے اندر اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا جس میں ایک پرندہ آگے کی طرف ہوتا ہے اور باقی اس کے پیچھے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ پرندے جنہوں نے ہزاروں میل دور کا سفر کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح اڑتے ہیں۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے آگے موجود پرندہ ہوا کے اندر ایسی ویوز بناتا ہے جس کی وجہ سے باقی پیچھے موجود پرندوں کو بہت کم انرجی لگانا پڑتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔